لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر بیمار ہو گئے. حضرت نافع رضی اللہ عنہ خدمتگار بن گئے. عبداللہ بن عمر نے کروٹ بدلی. کہنے لگے نافع کا جی کا آج مچھلی کھانے کو میرا دل چاہ رہا ہے. اب نافع کہنے لگے مدینے میں مچھلی کا سیزن کوئی نہیں, مچھلی کا موسم کوئی نہیں. تلاش کرنے کے لیے گئے. اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ ایک مچھلی مل گئی. لے کے آئے, اچھی طرح صفائی کی, پھر اس کو اچھی طرح بنایا, شوربہ تیار کیا اور لا کر ان کے سامنے رکھا. عبداللہ بن عمر نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا, سالن کی طرف روٹی کے ٹکڑے کا رخ کیا. باہر سے صدا لگی انطعم فی سبیل اللہ. روٹی کھانے والے, آواز دینے والا, مانگنے والا تیرے سے زیادہ بھوکا ہے. آپ نے اپنے پیٹ کی طرف دیکھا, پھر حضرت نافع کو دیکھا, پھر روٹی کو دیکھا, پھر آسمان کی طرف دیکھا. فرمایا نافع یہ ڈوگا اٹھا, یہ روٹیاں اٹھا, میرے سے زیادہ ضرورت مند کو دیا, کہ تھوڑی سی تو کھا لو, کہ نہ دیا. ہر نافع کہتے میں روٹی اور سالن کا ڈوگا اٹھا کر فقیر کو دے آیا. میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بروڑیاں دے رہا ہے. میرے سے برداشت نہ ہوا, میں فقیر کے پیچھے بھاگ گیا اور میں نے فقیر سے کہا تجھے اللہ کا واسطہ جس اللہ کے نام پر اس دروازے سے لے کے آیا اسی اللہ کے نام پر روٹی واپس کر دے. تیرے سے زیادہ عبداللہ بن عمر ضرورت مند ہے, اگر نہیں دیتا تو 2 درہم لے لے, پھر روٹی مجھے بیچ دے. اس نے کہا مچھلی کتنے کی لی؟ کا 1.5 درہم کی. کتنے کی دے گا؟ کا 2 درہم کی. کا لے لیے, 2 درہم دے کے دوڑے آئے اور آنسو کو صاف کر کے کہا عبداللہ روٹی کھا لیجئے. آپ نے ڈونگا دیکھا وہی, برتن دیکھا وہی, سالن دیکھا وہی, کناروں تک برتن بھرا ہوا. کہاں سے لے کے آیا؟ کہنے لگے بس کھا لیجئے. نہیں بتا, میں نے تو یہ اللہ کے راستے میں دیا تھا. کہ جی ہاں اللہ کے راستے میں دیا تھا. پھر واپس کیوں لے آیا؟ کہ اللہ کی قسم ہدیہ نہیں لے کے آیا بلکہ قیمت ادا کر کے آیا. کس لیے لے کے آیا؟ کہ آپ کھاؤ گے میرا مالک میرے سے راضی ہو جائے گا. فرمایا ٹھیک ہے, تو نے میرے رضا کے لیے کھانا مجھے دیا, میں راضی ہو گیا. جلدی کر فقیر کو تلاش کر, جا کر اسے سالن بھی دیا اور روٹیاں بھی دیا اور 2 درہم جو دیے وہ بھی اسے دیا, واپس نہ لے کے آنا. نافع کی چیخ نکلی, رو کے کہنے لگے یہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا میں اللہ کے راستے میں دیا, تو واپس لے کے آیا اس لیے کہ تو نے مجھے راضی کر دیا. میں نے گھر آیا ہوا مال پھر اللہ کو دے کے اللہ کو راضی کر دیا. مانگ اب اللہ سے کیا کیا رہے؟ اولاد دے وہ بھی خوبصورت, بیوی دے وہ بھی خوبصورت, مستقبل دے وہ بھی مال دولت سے بھرا ہوا. دے کیا رہے؟ صبح صبح دکان پہ کوئی مانگنے کے لیے آ جائے, کہتا ہے یار جا تیرا منہ ویکھا گا سارا دن لوثت سے گزرے گا. یہ علماء کرام سے نہیں پوچھتے, قیامت کے دن اللہ کے گھر پر آیا تھا. آپ میں عشق و محبت میں آپ میں دعوے دار ہیں. کتنے بڑے دعوے دار ہیں. چلو میرے ساتھ, میں رات یہاں رہتا ہوں. صبح ابھی گمٹالہ کے چوک میں, ابھی نور پور میں, ابھی میرے عزیزوں شکر گڑھ میں, ابھی چلو سارے صبح جائیں گے. او بھائی دکاندار کے پاس نہیں, تاجر کے پاس نہیں, ریڑی مال کے پاس چلو. وہ ریڑی والا جو 10 روپے کو اپنے رومال کے ساتھ مال کے منڈی میں دے کے آیا اور کہا 600 رکھ لے, 400 کل آ کر دوں گا. اس نے ریڈی پر آ کر فروٹ لگایا, اچھا مال لگایا, خام گھٹیا مال اس نے ڈسٹ بن میں کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا. ایک فقیر جا کے کھڑا ہوا اور اس نے جولی پھیلا کے کہا کر بھلا ہو بھلا, اللہ کے نام پر دے. پہلے تو 10 باتیں سنائے گا. یہ وہی ہے جو صبح اٹھ گیا تھا, یہ وہی ہے جس نے مسجد کی ٹنکی میں موٹر چلا کے پانی بھرا تھا, یہ وہی ہے جو لوگوں کے سامنے نمازیوں کے جوتے سی
دے کر رہا تھا، یہ وہی ہے جو قرآن میں 10 روپے رکھ کے آیا، یہ وہی ہے جو نماز پڑھ کے قرآن کے بہت سے لوگوں کے سامنے دے کے آیا، یہ وہی ہے جو صبح صبح گلیوں اللہ کی آوازیں لگا رہا تھا، یہ وہی ہے اور کہہ رہا تھا اٹھو براوو نماز پڑھو اللہ نو راضی کرو، یہ وہی ہے جو مسجد کے گلے میں 10 روپے ڈال کے آیا۔ جب اس کی دکان پر فروٹ کی ریڑھی ڈھیری بھری نظر آئی تو اس نے فقیر کو دیکھ کے کہا آتے دودھ آتے میرے بچوں کی بچے کہاں سے کھائیں گے، تو تے بگڑ دی عادت پہ گئی۔ اس نے کہا دے دے اللہ تیرا بھلا کرے۔ اللہ اکبر، جس خدا کی محبت کے دعوے مسجد میں نعتیں پڑھ پڑھ کر اذان لے دے دے کر قرآن کے بوسے دے دے کر اللہ کے ذکر کے حلقے لگا لگا کر جس کی محبت کے دعوے کیے تھے، دلیل کیا؟ اسے پوری ریڑھی پر اللہ کے نام پر دینے والا دانا نظر نہیں آیا۔ اس نے ریڑھی کے نیچے کچرے کے ڈبے کو اٹھایا، گلا سڑا دانا اٹھایا اور کہا جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ اللہ اکبر، اس نے دانے کو دیکھا، چاروں طرف گھمایا، اوپر نیچے دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اللہ یہ میرے کھانے کے قابل نہیں، تیرے لینے کے قابل کیسے ہوگا؟ پھر میرے عزیزوں اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 100-200 روپے نکالے اور پھر اس ریڑھی والے اور دے کے کہنے لگا ایسا کر ذرا 2 دانے بچیاں نے کھانے چنگے چنگے دے دے۔ 100 روپے کے نوٹ کی چمک کو دیکھ کے کہنے لگا میں پا کے دوا کیا پی پائے گا؟ انہوں نے کہا چاچا تو ہی پا دے۔ پھر اوپر سے دانے نکالے، پھوکے مار مار کے دیکھ میوہ برفی دی ڈلیاں لے کے جا رہا ہے، پھر تھیلی میں ڈالا، پھر ترازو کے پاٹ میں ڈالا، کب ایک چھٹا کی اتنے دے رہا۔ جب تھیلی میں ڈال کے 100 روپے کا کرارا نوٹ لیا، جیب میں ڈالا، وہ بھی بھلا مان آدمی تھا، اس نے تھیلی میں سے وہ اچھے دانے نکالے، اپنی ایک ہتھیلی کے اوپر رکھے اور خام دانے نکالے ایک ہتھیلی کے اوپر رکھے، کہا اللہ جو ابھی کہہ رہا تھا اٹھو نماز پڑھو اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ اس کے دل کے اندر تیری کتنی محبت ہے، میں نے اپنے نام پر مانگا مجھے یہ دے دیا، میں نے تیرے نام پر مانگا مجھے یہ دے دیا۔ وہ راضی کہتے ہو وہ راضی نہیں ہوتا؟ راضی کرنے والا میرے عزیزوں کون سامنے کام کیا؟ احتجاج کر کے کالی پٹیاں باندھ کے ہمارے کینڈیڈیٹوں نے ہمارے ممبروں نے اسمبلیوں میں آوازیں اٹھا کے لاکھ ڈول کی چھٹیاں تو ختم کرا دی، اللہ کے بندوں نے سجدے میں پڑھ کر مکے مدینے کے دروازے نہیں کھلوا سکے۔ ہمارا وہاڑی کا دوست ہے بھائی سعید، جس دن اعلان ہوا حج کے لیے فارنر نہیں آ سکتا، باہر والا نہیں آ سکتا، اچانک میں تقریر سے فارغ ہوا، اس کا فون 12:30 بجے دھاڑے مار کے رو رہا تھا، کہنے لگا مولوی صاحب اس مرتبہ بھی مدینے میں جانا نصیب نہیں ہوگا۔ اور میرے عزیزوں تم نے احتجاج کر کے لاکھ ڈول تو ختم کرا لیا، تم نے مدینے والے کی ہواؤں کا رخ اپنی طرف نہیں کروایا۔ 1.5 سال ہو گیا، یا اللہ مکے مدینے کا داخلہ بند ہو گیا، اللہ فرماتے شرم بھی تمہیں نہیں آتی، میرے نبی کے طریقے کے خلاف کر کے میرے نبی کے روزے پر جا کے سلام کرتے ہو، تمہاری مثال تو اس انسان کی مانند ہے جو منہ پر گلے کر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بیت اللہ کا طواف ہمارے لیے داخلہ بند، مدینہ شریف میں ہمارے لیے حاضری بند، یا اللہ چل مدینے جایا نہیں کرتے تھے، کوئی زائر کوئی حاجی مدینے کی کھجوریں لے آیا کرتا تھا اور کہتا تھا تبرک سمجھ کے کھاوی، 3 کھجوریں لے کے آیا، یا اللہ 1.5 سال میں ہو گیا، ہمارے لیے جانا تو دور کی بات ہے مدینے کی کھجوروں کو ہی بند کر دیا۔ فرمایا او میرے بندو جب تمہیں بیٹیوں کا حق کھانے میں مزہ آیا تو میں نے مدینے کی کھجوروں کو تمہارے منہ سے چھین لیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، یا اللہ بیت اللہ کا طواف ہمارے لیے کیوں بند کر دیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا میں دیکھتا تھا دسمبر کے مہینے میں، جنوری کے مہینے میں بری کے باہر روڈ پر برف سے کھیلتے ہوئے تمہیں سردی نہیں لگتی تھی، اور دسمبر کے مہینے میں صبح فجر کے وقت وضو کرتے سردی لگتی تھی، میں نے اس لیے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر کے بری کے راستوں کو کھول دیا۔
یہ تو احسان مانوس کالی کملی والے کا پتہ نہیں رات کے کس پہر میں رو کے چلا گیا ہے. کیا علماء اکرام سے وہ آپ نے نہیں سنا؟ ایک طرف اما عائشہ ایک طرف ماں فاطمہ دونوں ہو کے بھر بھر کے رو رہی ہے اور یہ بھی آنکھیں کے رو رہے ہیں. اما کہنے لگی نہ میری طرف دیکھتے نہ فاطمہ تیری طرف دیکھتے کیا کہہ رہے ہیں. ان دونوں مائیوں نے لبوں کے ساتھ کان جوڑا تو آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے. آواز امتی 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 کی آ رہی تھی. اور 1400 سال پہلے آپ کے لیے میرے لیے جھولیاں پھیلا پھیلا کے رو کے گیا, فاقے برداشت کر کے رو کے گیا. اور میرے عزیزوں رمضان المبارک کا مہینہ آپ نے امیروں کا دسترخوان تو دور کی بات ریڑھی والوں کا دسترخوان دیکھا, فقیروں کا دسترخوان دیکھا. چلو ہٹو بچو آؤ میں آپ کو اس دسترخوان پہ لے چلو جس دسترخوان اللہ اکبر جو علی کے گھر میں بچھا, جس پہ سیدہ فاطمہ بیٹھی, جس پہ حضرت حسن حسین بیٹھے. حضرت علی اس دل مزدوری کر کے آئے, اتنا آٹا ملا کہ 4 روٹیاں پک جائیں. 4 روٹیاں پکائی, افطاری کا وقت آیا, سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی سے افطار کیا. حضرت حسین کریمین اور جس کے نام پر تم نے مسجد حسن حسین رکھی, یہ بیٹے کہتے اپنے ماں کی طرف یوں آنکھ اٹھا کے دیکھا, اماں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے منہ میں ڈال رہی ہے اور اس انداز سے روٹی ڈال رہی ہے تاکہ محسوس ہو رہا ہے کسی کے لیے بچا کے رکھ رہی ہے. جب بالکل ہی سب نے روٹی کھا لی تو اماں فاطمہ نے آدھی روٹی کھائی, باقی کی تہ باندھی اپنے دوپٹے کے کونے کے ساتھ لپیٹا. کہنے لگی علی جی کا جی کہ اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ابا کے گھر چلی جاؤ. حضرت علی کہنے لگے میں موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگا, مجھے پتا تھا روٹی بچا کے ابے کے پاس لے کے جا رہی. کہاں چلی گئی وہ دھیاں جو اپنے باپ کی بھوک پیاس کا خیال کرتی ہے؟ ہائے ہمارا تو واسطہ ان بہووں کے ساتھ پڑا جنہوں نے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا. ہوٹلوں میں تبصرے, کرونا کیوں نہ ہے؟ ماں عائشہ کی سیرت چھوڑ کر موبائلوں پر ناچنے والیوں کے طرز اپنانے والوں کہتے ہو صلاح الدین ایوبی آ جائے. اس گود میں تو گھر کو تباہ کرنے والا نظر آئے گا. نام فاطمہ کرتوت کافروں کے, تجھے اپنے نام پر فاطمہ لگاتے شرم کیوں نہیں آتی؟ اٹھی, اتفاق سے باپ بیٹی کی دروازے پہ ملاقات ہو گئی. کیسے آنا ہوا؟ ہاتھ پکڑا, ابو جی ذرا اندر تشریف لے آئے. اندر آ گئے, اللہ اکبر, پاس بٹھایا. سنو 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 گمٹالہ والو, بچیوں کو دیکھ کے منہ نہ بنایا کرو. اما فاطمہ کہتی مجھے کبھی یاد نہیں پڑا میں نے جا کے دروازہ بجایا اور حضور دروازہ کھول لینا آئے ہو. حالانکہ عائشہ بھی گھر میں ہوتی, حضرت ام سلمہ ہوتی, پوچھتی کون کا فاطمہ. سب کو کہتے ٹھہر جاؤ بیٹی میری, دروازہ میں کھولوں گا. پھر دروازہ کھولتے, بیٹی کو دیکھ کے مسکراتے, ہاتھ پہ بوسہ دیتے, بیٹی کو لے کے آتے چرپائی پر یا زمین پر. جب تک بیٹی کو نہ بٹھا لیتے خود نہ بیٹھتے. فرمایا میں عزتیں نہیں دوں گا تو اور کون عزتیں دے گا؟ سیدہ نے دوپٹے کا کونا گرا کھولی, آدھی روٹی کا ٹکڑا نکالا. یوں نہیں کہا ابو کھا لے, یوں نہیں کہا آپ کھاؤ میں اور تلاش کر کے لاتی ہوں. ایک ہتھیلی پہ آدھی روٹی رکھی, دوسری انگلیوں سے روٹی توڑی, لقمہ بنا کر اپنے باپ کے منہ میں دی. یہ روٹی کھلا کے رونے لگی, وہ روٹی کھا کے رونے لگا. جب دونوں باپ بیٹی روٹی کھا کے اور کھلا کے رونے لگے, اللہ اکبر, آپ نے بیٹی کی طرف دیکھا. فرمایا بیٹی کیوں روئی؟ کہ اس لیے رو رہی ہو جس انداز سے روٹی کھا رہے ہو لگتا ہے بہت دل کے بھوکے ہو. فرمایا بیٹی جس انداز سے روٹی تو بچا کے لائی لگتا ہے تو بہت دل کی بھوکی ہے. حضور کے بکڑے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اس بکڑے پر حسن و جمال ڈالنے والے رب کی قسم 3 دل کے بعد روٹی ملی تھی, بھوک تو 2 روٹیوں کی تھی, آدھی کھا کے چھوڑ دی. اس لیے میرا باپ پتہ نہیں کتنے دل کا بھوکا ہوگا. روٹی والا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ میں, دوسرا ہاتھ بیٹی کے
سر پر اور گردن پر رکھ کر بیٹی کو سینے سے لگایا، پھر رو کے دکھایا، فرمایا فاطمہ اللہ تیرا بھلا کرے، فاطمہ اللہ تیری خیر کرے، فاطمہ اللہ تجھے جزا دے۔ اگر آج روٹی کھاتے وقت تجھے اپنے باپ کا خیال نہ آتا تو اللہ کی قسم چوتھی رات بھی تیرے ابا کی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی۔ چار چار دل کا بھوکا نبی رات کو نام لے لے کے رو رہا ہے، ختم۔ اما فاطمہ نے پوچھ لیا ابا 4 دن کے بعد آپ نے کھائی، 3 دن کے بعد میں نے کھائی، میرے پیارے ابو جی کل آپ کو نہ ملی اور مجھے نہ ملی تو کیا کریں گے؟ کہ بیٹی تو اپنے گھر میں صبر کرنا، میں اپنے گھر میں صبر کروں گا۔ فاطمہ تیرے اگلے بول نے، تیرے اگلے جملوں نے منہ سے نکل کر ساری امت پریشان کر دیا، شکرگڑھ والوں پر، نارووال والوں پر، گمٹالہ والوں پر، عیسیٰ نور پور والوں پر، قرب و جوار سے آنے والوں پر ماں تیرے جملوں نے احسان کر دیا۔ ابا کہنے لگی ابا گھر میں صبر کروں کہ شان نبوت میں آپ صبر کریں، ہم آل رسول صبر کریں، اس میں آپ کی امت کا وہ کوئی حصہ ہوگا۔ حضور کے نبوت والے ہاتھ یوں کر کے دامن کے کونوں پر اور یوں دامن کو پھیلا لیا، فرمایا فاطمہ گھر میں تو صبر کرنا، اپنے حجرے میں صبر کروں گا۔ ہمارے دونوں کے صبر سے خوش ہو کے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سوچو تو صحیح میرے پیارو، آج اس نبی سے بغاوت کیوں؟ آج 5 چیزوں کا ارادہ کرو، 1:05 ہے، اللہ تو گواہ رہنا، اپنے اور ان کے درمیان اللہ تجھے گواہ بناتا ہوں۔ یہ دیکھو میرے سر سے ٹوپی اتار دی اور میرے عزیزوں نہ میری ادھر مانگ نکلی نہ ادھر، اوپر کی طرف میرے بال ہیں۔ گزارش کروں گا بوڑھوں سے نہیں، علماء اکرام سے نہیں، بے کرام بھی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، میں اپنے ویروں سے کہوں گا ذرا اپنے سر سے ٹوپی اتار کے یوں کر کے اپنے ہاتھ سر پہ پھیرو، ذرا پھیرنا بھائی، یوں کر کے ذرا ہاتھ سر پہ پھیرو۔ علماء پھیرنا چاہے تو ثواب کی بات ہے، مانگ ٹیڑھی میری کو ختم کرو اور یوں کر کے بال یوں کر کے ہاتھ پھیرو۔ اللہ کی عزت کی قسم آپ کا میرا عقیدہ حیات النبی کا یہ عمل لے کے فرشتے حضور کے روضے میں پہنچ گئے اور جا کے بتلایا آقا ادھر مانگ نکالو تو یہودی راضی ہو جاتا ہے، بائیں طرف مانگ نکالو تو عیسائی راضی ہو جاتا ہے، بیچ میں مانگ نکالو بال اوپر کی طرف کرو تو آمنہ کا لال راضی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ گبٹالے والوں نے آج سیدھی مانگ نکالی اور بال اوپر کی طرف کر کے تیری سنت کو زندہ کیا۔ ابھی ابھی خدا کی قسم فرشتہ تیرے میرے پاس کھڑا ہو کر تیرا نام تیرے میرے ابے کا نام لے کے کہہ رہے تم نے اس وقت نبی کی سنت کو زندہ کیا، تمہارا پیغام مدینے پہنچا، ڈائریکٹ مدینے سے ابھی ابھی سلام آ گیا۔